کی بات سے بات کرتے ہیں، جیسے پنجابی کے شعراء ہیں، جیسے مطلب کافی صوفی بھی، جیسے ماد لال حسین ہیں، مطلب بلے شاہ، میاں محمد بخش، وارث شاہ، مطلب اتنے زیادہ ہیں. تو ان کا کیا بنتا ہے؟ کیونکہ ان کی تو کچھ ہے، جیسے بابا فرید، شکرگن ہے، سب کی رائٹنگز ہیں. مطلب اگر کوئی پڑھ سکے ان کو تو ان کا کیا، ان کا کیسے آپ سچویٹ کرتے ہیں ان کی رائٹنگ کو ود دی اورل؟ ہاں عزیز، نہیں، پہلی بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پنجابی کے تمام تر شاعر بابا فرید سے لے کر خواجہ غلام فرید تک سب کے سب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. یہ کوئی یہ اپنانا بابا فرید جو تھے سیدھے باغی تھے ترکوں کے. دیکھیں وہ ان کا جو ہے مرشد حضرت خواجہ بختیار کاکی، وہ ان کے لیے خرقہ دیتا ہے کہ آپ اپنا چشتی سلسلے کے چشتی آرڈر کے آپ اپنا مرکزی آدمی اور آپ نے دلی میں رہنا ہے. تو وہ دلی میں نہیں رہتے کہ یا تو بادشاہوں کو سلام کرنا پڑے گا تو یا پھر کام گڑبڑ ہو جائے گا. تو وہ دلی میں نہیں جاتے، وہ ہانسی میں جاتے ہیں تو وہاں بھی مخلوق ان کے آگے پیچھے شروع ہو جاتی ہے تو وہاں سے نکل آتے ہیں. تو وہ پنجاب کے جنگل میں ستلج کے کنارے پہ اجودھا نے قصبہ ہے، ملتان بھی نہیں جاتے، تو ایک ایسی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں کہ جہاں پر انہیں بادشاہوں کو سلام نہ کرنا پڑے، ان کے اپنا جو کرتوت ہیں ان کی تائید نہ کرنی پڑے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بابا فرید ہمارے سب سے گنج شکر مٹھاس کا خزانہ ہے، جو ہمارے جو پنجابی شہروں میں مٹھاس کا خزانہ ہے. اس نے بھی ترکوں کے بارے میں ایسے سخت لفظ استعمال کیے ہیں نا کہ ایک وہ ہیں جو فصل اگاتے ہیں، ایک وہ ہیں، ایک رہیندے رہ گئے، ایک رت ہی گئے اجاڑ. ایک فصل بیجتے رہ گئے، ایک ظالم پڑے اور انہوں نے ان فصلوں کو تباہ و برباد کر دیا. چونکہ منگولوں کے حملے، ترکوں کے حملے اس زمانے میں بہت ہو رہے تھے، تو آدمی فصل بیجتے تھے، گھوڑے آتے تھے، 5000 گھوڑا گزر جائے تو کیا ہوگا، پیچھے بچے گا کیا. تو ایک اور ان کا مصرع مجھے یاد آ رہا ہے کہ درکتے ناندا جیونا جنہ وڈانی آس، لعنت ہے ان کی زندگیوں پر جنہیں پرائی آس ہوتی ہے. ٹھیک، پرائے دروازے پر جاتے ہیں. تو ہمارے پنجابی کے شاعر تو سیدھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے، اور انہوں نے لوگوں کے ساتھ زندگیاں گزاری ہیں، لوگوں کا ساتھ دیا ہے. اور کوئی ایسا موقع آیا بھی ہے تو انہوں نے پریکٹیکلی بھی شاہ حسین سے، تو ان کے بہت اچھے تعلق تھے دلہ بھٹی سے. دلہ بھٹی ایک ہمارا باغی تھا پنجاب کا جس نے اکبر کے خلاف بغاوت کی تھی. تو جب اکبر دلہ بھٹی کو پھانسی دی جا رہی تھی، یہ فارسی کتاب پرشین سورسز میں لکھا گیا، تو یہاں جو ہے آج کل یہ ہے نا لنڈا مارکیٹ، ادھر پھانسی دی گئی تھی دلہ کو. تو شاہ حسین مجمع میں موجود تھا، ان لوگوں میں موجود تھا جو وہاں کھڑے تھے. ان کے کوتوال سے، علی کوتوال سے طرح کلامی ہوئی. تو یہ ساری چیزیں آن دی ریکارڈ موجود ہیں. بلے شاہ تو کلیئر کٹ پورے سب کانٹیننٹ کی سب سے بڑی باغیانہ آواز بلے شاہ ہیں. سلطان بہو لا الہ دا گل گہنا پایا، مذہب کی لگتا سالہ ہو. ٹھیک، یہ مذہب ہمارا سالہ لگتا ہے. ٹھیک، ہم نے ایک دفعہ لا الہ کہہ دیا ہے تو یہ کیا تھا، وہ مولوی جو تھے اسے دراصل تو وہ ملا کو کر رہے ہیں نا، ایڈریس کر رہے ہیں. جی، پی شراب تے کھا کباب، اٹبال ہڈاں دی اگ، چوری کر تے بن کر رب دا، اس ٹھگا تے ٹھگ نو ٹھگ. تو یہ تو بہت اپنا سلطان صاحب اور سلطان بہو اور بابا بلے شاہ نے تو بہت ہی اپنا اسٹیبلشمنٹ کے جو یہ لوگ نمائندے تھے ان کے خلاف سخت زبان استعمال کی. کس نے اسٹیبلشمنٹ نے سب سے پہلے ان کے اگینسٹ سارا شروع کیا تھا، تب وہ ان کے جواب میں کیا تھا؟ نہیں، وہ تو ایک ارادہ ہے نا کہ اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو ہے نا یہ مولوی جو ہوتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹول ہوتا ہے، تو اس ٹول کو وہ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں. بادشاہوں کے خلاف بھی کہتے ہیں، لیکن ملا جو ہے، مفتی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہر دور میں ٹول ہوتے ہیں، ہر زمانے میں رہے. ٹھیک ہے، سانحہ کربلا کے بعد 2 ڈویژن پکی ہو گئی تھی. جنہوں نے بنو امیہ کا ساتھ دینا تو ایک طرف ہو گئے تھے، جو ساتھ نہیں دے سکتے تھے اور ناپسند کرتے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ظلم کو، یہ کہ مسلمان وہ سمجھتے تھے کہ بہت بڑا ظلم ہے انسانی تاریخ میں، تو وہ دور دراز چلے گئے، بڑے شہروں سے دور نکل گئے. انہی سے صوفی پیدا ہوئے. پھر منصور کو جب پھانسی دی گئی، منصور حلاج کو، تو پھر کلیئر کٹ
یہ ساری فارسی شاعری بڑی پڑی ہے. فارسی شاعری کا جو ہے ولن وہ ہے ہی اپنا ملا ہے, مولوی ہے, ٹھیک ہے. تو ہماری جو پنجابی شاعری ہے تو اس میں بھی اپنا مولوی کو باقاعدہ اس نے, چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹول ہے اور لوگوں کو تنگ کرتا ہے, پرابلم کریٹ کرتا ہے. وہ جی انگریزوں نے ساتھ دیتا ہے نا, وہ وجوہات نے اچھیاں میں وہی ڈسکس کرنا چاہنا میں, ٹھیک. لیکن پہلے دسا کہ 1,25,000 بندہ ہے گا, ٹھیک ہے. یہ بندے شیخو پورا تو شروع ہوتے ہیں اور پاک پتن تک جاتے ہیں. دریائے راوی کے دونوں کناروں کے اتنے اج کل کے 8 ضلع 10 ضلع بن جاتے ہیں. انہوں کے جڑے لوگ انہوں کے کوئی ایک فوجی نہیں ہے گا, فوجی ملازم ایک بندہ نہیں ہے گا. کوئی یہ نہیں ہے گا کہ دلی کی چھاونی تو نس کے آئے ہیں تو انہوں نے آ کے ٹرین کیا نہیں ہے گا. پنجاب ایکو نوابی سی بہاولپور سے, وہ انگریزوں کے نال سے اور انگریزوں کا ساتھ دے رہا ہے گا. لیکن جو عام کسان نے, جڑا چھوٹیاں ذاتوں کے لوگوں نے, ورکنگ کلاس کے بندے نے اٹھ کے جی بغاوت کی ہے. اور دلی کی بغاوت تو بعد بھی, دلی کے فتح ہو جان تو بعد بھی یہ لوگ لڑتے رہے ہیں. اس کا کون وارث ہے؟ وہ صرف اورل ٹریڈیشن ڈولیا کے ساری جی پنجابی کی جی مقامی صنف نے نا شہری دی, انہوں کی ڈولک صنف ہے, وہ محفوظ ہے. تو جنہوں نے پیرل جا ورشن نے انویڈرز دے, وہ سارے کو زبانیں موجود نے, ایسی گل نہیں ہے. ہوں یہ تو دسن گے, یہ سارے جڑے لوگ یہ تو دسن گے کہ انہوں نے دلی کے جڑیاں اتوں لوگ گئے ہیں. بھائی دیکھو دلی جو مسلمانوں کہڑے لوگ سن, ٹیوانے سن شاہپور کے ڈسٹرکٹ سرگودا کے, انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیتا. دوسرا پوائنٹ آف ویو رہا, جو سٹیٹس کے مالک سن انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیتا. اور خاص طور جا ساتھ ہے سکھ نے دیتا ہے, سکھاں نے. کیونکہ انہوں نے 8-10 سٹیٹس نے, تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. پٹیالہ ایسی نکی نکی ہور, جیند ایسی چند پنڈا دی, یہ اپنا فرید کوٹ ایسی, تو کافی انہوں نے ایسے سکھاں نے اس وقت ساتھ دیتا ہے انگریزوں کا. مسلمان فیوڈل وڈیا نے دیتا ہے, لیکن باقی آبادی انگریزوں کے نال نہیں سی. تو وہ جڑے نے اپنا فیکٹس اینڈ فگر وہ تو گنواندے نے انگریز کہ انہوں نے سارا ساتھ دیتا ہے. لیکن جنہوں نے مخالفت کی ہے انہوں کا نام نہیں, وہ میرے ورگیا نے کام کرنا ہے نا, ٹھیک. ایک سارا کام ہی ہوئے گا. راجہ احمد خان کھرل کی تصویر ہے گئی, ساڈا 1857 کا ہیرو سے. میں نے راجہ احمد خان کھرل انہوں نے 1857 کے باقاعدہ اپنا مراد فتیانہ ایسی, بہاول فتیانہ سے, اور سارے بے شمار لوگ سن. پر گزارش کا مقصد یہ ہے کہ جا دوسرا ایک تو دیں پوائنٹ آف ویو, جہاں وارے کھانا ہے, جہاں نہیں کھانا وہ 1.25 ہی کھا جاتے ہیں. تو 1.25 کی بھی کوئی زبان ہونی چاہیے نا, ٹھیک ہے. تو اورل ہسٹری سانوں دینی ہے کہ گنجائش کی وہ زبان ملنی چاہیے. نہیں بیٹا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ 1857 پہ جو برٹش کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ تو گزٹیئرز میں ان کی کتابوں میں موجود ہے. وہ انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر توڑ کر لکھے ہوئے ہیں, اپنی مرضی کے لکھے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پہ 1.25 آدمی نے 8 ڈسٹرکٹس میں لوگوں نے بغاوت کی, کئی شہروں پر قبضہ کر لیا. اس کے بارے میں ایک لائن نہیں ملتے. اتنا بڑا جھوٹ تو نہیں نا. انگریز بہادر نے دنیا کے 80% رقبوں پر یورپین نے قبضہ کر لیا تھا. یہ بہت بڑا فنامنا. اتنا جھوٹ بولتے ہیں کیا ہو جی. فیکٹس بیان ہی نہیں کیے. اچھا بیٹا, ہوں پہلے اورل ہسٹری بارے, زبان دے بارے, زبانی تاریخ دے بارے میرا خیال ہے کہ سارے کو بہت رچ ایریاز نے. اسی تھوڑی جی دونوں سوالوں بڑے میرے پسندیدہ سوال نے, ٹھیک ہے. میری خواہش ہے کہ میں تو کو پوچھتا کاش تھی پوچھا, تھوڑی مہربانی ہے. کوئی گزارش کا مقصد ہے کہ سارے کو اج بھی بہت رچ فیلڈ ہے کہ اج بھی سارے کو 80-90 سال دے بزرگ, 50-60 سال دی عمر دے لوگ کہ جنہوں نے چیزوں ڈائریکٹ ویکھیا ہے, انہوں نے حافظ اسی بہت کچھ محفوظ کر کے اسی انویڈرز دے مقابلے تے, اسی کلونائزر دے مقابلے تے اج بھی اپنے آسے پاسے لوگوں کے حافظ محفوظ کر کے, کیونکہ فیلڈ ساری بہت حد رچ اگے اسی پیرل اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سو یہ گل ختم ہوئی, ٹھیک ہے. ہوں تسی فرمایا گا کہ پنجابی دے ایجوکیشن دا